ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے استغفار کے ساتھ نماز کو قضا بھی کیا ہے. غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئیں, آپ نے اس کو قضا چاروں نمازوں کی پہلے قضا کی ہے, پھر 5ویں نماز پڑھی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے, فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی تھی نیند کی وجہ سے, تو آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے. تو اب یہ کہنا کہ جان کر نماز چھوڑی جائے تو قضا نہیں ہے, تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو نماز چھوڑنے پر قضا کی دلیل ملتی ہے. اب اس میں فرق کرنا کہ جان کر چھوڑی ہو یا بھولے سے چھوڑی ہو, جبکہ کوئی آدمی جان کر چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ تو زیادہ ہے. تو جب بھولے سے چھوڑی ہوئی نماز بغیر قضا کے معاف نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, تو جان کر چھوڑی ہوئی نمازیں وہ بغیر قضا کے کیسے معاف ہیں؟ تو دلیل اس کے ذمے ہے جو یہ کہتا ہے کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل پیش کریں. جب تک نہیں ہے تو وہ اصل حکم ہی رہے گا. اور بڑی بات یہ کہ نماز جیسا حکم جو اسلام میں سب سے بڑا حکم ہے, اس میں اتنی بڑی چھوٹ دے دینا جو اسلام کا بنیادی رکن ہے, اس میں چھوٹ دے دینا کہ وہ معاف ہو جائیں گی صرف استغفار سے, تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. ہاں استغفار سے یہ فائدہ ہوگا کہ وقت پہ جو آپ نے نہیں پڑھی, وہ بھی تو اصل جرم تو یہ تھا نا کہ آپ کو پڑھنی چاہیے تھی, جو آپ نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی ہے, استغفار سے وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپے قرض لیا اور آپ نے کہا میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. جب دینے کا ٹائم آیا تو آپ اس کو ترسا رہے ہیں, دے نہیں رہے. اب وہ پیچھے پڑا ہوا ہے, آپ 6 سال گزار دیا آپ نے اسی چکر میں. اب وہ 6 سال کے بعد آپ سے آ کے مانگتا ہے اور ٹینشن میں ہے, آپ اس سے کو سوری کرو گے اور اس کے پیسے بھی واپس کرو گے. اب اگر سوری کر کے وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا ظرف ہے کہ آپ 6 مہینے کا کہا تھا اور 6 سال بعد آپ لوٹا رہے ہیں, تو یہ بھی اس کا ظرف ہے کہ وہ معاف کر رہا ہے, حالانکہ معافی کا کوئی موقع نہیں بنتا. لیکن آپ اور ڈھیٹ بن کے کہہ رہے ہیں کہ سوری بھی کروں گا اور دوں گا ابھی بھی نہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کی 20 دارالاسلام میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز فرض ہے, 20 سال 30 سال 40 سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں, اور اتنا بڑا جرم جو اسلام کا ایک باقاعدہ رکن ہے وہ آپ چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑی رحمت ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ وہ معاف کریں گے کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑھی آپ نے, وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب وہ قضا تو پیش کریں نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے, تنگی نہیں ہے, اب 20 سال کی نمازیں کسی کے ذمہ لگائی جائیں تو بہت حرج ہے. تو بھائی واقعی حرج ہے, اس صورت میں حرج ہے کہ ہم کہیں کہ 20 سال کی نمازیں 1 دن میں پڑھو. تو علماء کب کہتے ہیں کہ 20 سال کی نمازیں 1 دن میں پڑھی جائیں؟ علماء کہتے ہیں 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھیں آپ, تو 24 گھنٹے میں 1 دن کی تو پڑھیں. اور یہ تو عقلی دلائل میں نے دی ہیں, اور جو قرآن و حدیث کی دلیل ہے وہ ان کے ذمے ہے جو یہ کہتے ہیں قضا نمازیں بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. اور باقی اجماع کا جہاں تک مسئلہ ہے, صدیوں تک ہمیں کوئی ایسے عالم نہیں ملتے اسلامی تاریخ میں, بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں, محدثین گزرے ہیں, کسی نے بھی یہ بات صدیوں تک نہیں لکھی کہ نماز بغیر قضا کے بھی معاف ہو جاتی ہے. ہاں امام احمد ابن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ وہ جو نماز ہے اگر آپ نے جان کر قضا کر دی تو پھر وہ قضا سے معاف نہیں ہوتی. لیکن اس مذہب کی بنا کیا ہے؟ اس کی بنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جان کر ایک نماز چھوڑنے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کافر ہو جاتے ہیں تو جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں 10 سال 20 سال وہ کفر کی حالت میں چھوڑی ہیں, لہذا جب آپ توبہ کریں گے تو آپ گویا مسلمان ہو رہے ہیں. تو وہ اس بیس پہ کہتے ہیں قضا نہیں ہے. لیکن جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے, آپ نماز چھوڑنے والے کو کافر بھی نہیں کہہ رہے اور پھر اس پہ قضا بھی واجب نہیں کر رہے. یہ دنیا میں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے. یہ اب شروع کیا تھا سعودیہ کے بعد سلفی علماء نے فتویٰ دیا اور پھر یہاں سے ہمارے اہل حدیث حضرات نے اسی فتوے کو فالو کیا, لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اور کوئی قول بھی نہیں ملتا ہمیں اس کی حمایت میں.